فلسطین کے ویسٹ بینک کو اب اسرائیل کا پارٹ اور حصہ میں نہیں بننے دوں گا، اب یہ نہیں ہوگا، بہت ہو گیا، اب اسے رکنا ہوگا۔ یہ جملے اور الفاظ ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? امریکی صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اس طرح کا سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے اسرائیل کے خلاف، بنجامن نتنیاہو کے خلاف، اور امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے، تجزیہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اب اسرائیل کو امریکہ کی بات ماننی ہوگی۔ بنجامن نتنیاہو کے پاس اب دوسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ ادھر اسرائیل کا امریکی صدر کے اس بیان پر ابھی تک کوئی بھی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے خبر بھی چل رہی ہے کہ امریکہ نے 21 پوائنٹ پر مشتمل سیز فائر کا پروپوزل بھی اسرائیل کو دے دیا ہے۔ امریکی ایلچی وٹکوف باضابطہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور اس میں 5 باتیں سب سے اہم ہیں جو فرانس کے صدر اور سعودی عربیہ کے ذریعے سب سے پہلے سامنے آ چکی ہے۔ غزہ پٹی میں جتنے ہوسٹیج اور قیدی ہیں حماس کے پاس، ان سب کی رہائی ہوگی۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا۔ اس کے بعد غزہ پٹی میں ایک پولیس فورسز کو بحال کیا جائے گا، اس کی تربیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل آرمی تشکیل دی جائے گی جو غزہ پٹی کے سیکورٹی کا کنٹرول سنبھالے گی، اور پی ایل او کی غزہ پٹی اور فلسطین کے علاقے میں حکومت ہوگی۔ غزہ پٹی اور فلسطین کا جو بھی بچا کچھ ایریا ہے ان سب کو ایک ساتھ ملایا جائے گا۔ ابھی فلسطین کا جو بچا کچھ ایریا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک علاقہ ویسٹ بینک اور رام اللہ کا ہے جس کا سیکورٹی کنٹرول پورا کا پورا اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اور دوسرا علاقہ غزہ پٹی کا ہے جو اب تک اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہ کہہ لیجئے 7 اکتوبر سے پہلے ایک آزاد علاقہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ایئر اسپیس پر بھی اسرائیل کا کنٹرول تھا، یہاں کوئی بھی اسرائیل کے مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا تھا، لیکن غزہ پٹی کا جو اپنا 40 کلومیٹر کا علاقہ تھا وہاں اسرائیل کی آرمی نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو اوپن جیل کہا جاتا تھا۔ اب ٹرمپ کا یہ سخت بیان سامنے آیا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی ٹرمپ کے اس بیان پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل کے مطابق ہوتی ہے فلسطین کے معاملے میں، نہ کہ اسرائیل کی پالیسی امریکہ کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا، اپنی رائے بتائیے گا۔